فیصا ورس کہتے تھے کہ طلاق کے بعد جو عورتیں یہ 3 کام کرنے لگیں تو سمجھ جاؤ وہ اپنے سابقہ شوہر کی یاد میں تڑپ رہی ہیں، اور ان کا نفس اتنی تیز رفتار میں حرکت کر رہا ہوتا ہے جتنا کہ ایک گھوڑے کا۔ پہلا کام یہ کہ جو عورت طلاق کے بعد رات کو بے چین ہو رہی ہو۔ دوسرا کام یہ کہ جو عورت طلاق کے بعد خاموش رہنے لگے۔ تیسرا کام جو عورت طلاق کے بعد غسل کرنا اور نئے کپڑے پہننا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ وہ عورت سابقہ شوہر کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ حکیم اقلیدس کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے پاؤں پر بہت زیادہ بال ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم اقلیدس نے کہا، یاد رکھنا جس عورت کے پاؤں پر بال ہوں اس عورت کا نفس ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنے پاؤں کے بالوں کی وجہ سے مایوس مت ہونا، یہ تمہاری مضبوطی کی علامت ہے۔ فیصا ورس کہتے تھے کہ جو ہماری لڑکیاں رات کو آسمان پر دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو ان کا نفس پاکیزہ اور محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جن عورتوں کے سینے پر بال اگنے لگ جائیں وہ عورتیں ہمیشہ مضبوط اور ذہین بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ حکیم لقمان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے ہونٹ بڑے ہوتے گئے ہیں، آخر یہ کس بیماری کی علامت ہے؟ حکیم لقمان نے کہا، اے عورت، جن عورتوں کے ہونٹ شادی کے بعد موٹے ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ ان عورتوں کا نفس بے قابو ہوتا ہے۔ جو عورتیں شادی کے بعد حسد کی عادی ہو جائیں ان عورتوں کے چہرے پر کوئی نہ کوئی نشان ایسا ضرور پڑتا ہے جس سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ حکیم لقمان کے پاس ایک طلاق یافتہ عورت آئی اور کہنے لگی، میرے دل پر اکثر درد ہوتا رہتا ہے، یا حضرت کیا کوئی مجھے یاد کر رہا ہے یا یہ کوئی مرض ہے؟ حکیم لقمان نے کہا، اے عورت، اگر تمہارے دل پر دوپہر یا رات کو درد ہوتا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم کو یاد کر رہا ہے جو تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور اگر تم کو صبح کے وقت یا دوپہر سے پہلے درد ہونے لگے تو سمجھ جاؤ یہ خطرناک مرض ہے جو تمہاری زندگی ختم کر سکتا ہے۔ اقلیدس نے کہا، پانی کو دیکھتے ہی اگر عورت کا نفس یہ علامتیں ظاہر کرنے لگے تو سمجھ جاؤ وہ عورت کمزور نفس کی مالک ہے۔ پہلی علامت جب عورت پانی کو دیکھ کر قہر کرنے لگے، دوسری علامت جو عورت پانی کو دیکھ کر کانپنے لگے تو سمجھ جاؤ اس عورت کا نفس کمزوری کا شکار ہو گیا ہے۔ جان ڈیوی کہتے تھے کہ شادی شدہ عورتیں اگر شادی کے 3 سال بعد یہ 3 کام کرنے کی عادی ہو جائیں تو سمجھ جاؤ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہیں۔ پہلا کام یہ کہ جو عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں چھت پر وقت گزارنے لگیں۔ دوسرا کام یہ کہ جو عورتیں شوہر کے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کرتی ہوں۔ تیسرا کام جو عورتیں اپنی اولاد کو گالیاں دیتی ہوں۔